ایک فرقے کا مولا نہیں، بلکہ میں جملہ کہتا ہوں یہ پہلے کونے سے لے کر وہ آخری کونے تک بہت بڑا مجمع ہے، بہت بڑا مجمع ہے، ساری سر نظر آ رہے ہیں۔ کم از کم یہاں سے لے کر وہاں تک کوئی 5 چہرے یا 5 ہاتھ تو ایسے ہوں گے جو علی عباس عسکری کو لاہور سے کراچی اور پھر صبح کراچی سے واپس لاہور جانے کی قیمت دے دیں۔ لیکن پہلے میرا جملہ سنیے اور جملہ سننے کے بعد اس پہ چلے اٹھیے گا، نگاہ دوڑائیے گا کراچی سے لے کر پوری دنیا تک، میرے جملے پہ پہلے غور کیجئے گا، اس کے بعد اگر آپ کو میری بات ڈیزرونگ لگے تو تھوڑی سی دعا کیجئے گا، میری بات حقدار نہ ہو تو میں اتنے بڑے مجمع کے سامنے معذرت خود کر کے جا رہا ہوں۔ رکھیے میرے سر پہ، پہلا جملہ ہے جی گفتگو کا، بات شروع ہو گئی ہے، رکھیے میرے سر پہ قرآن، اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا کریم ہے حسین جس نے اپنے دروازے پر مانگنے والے بھکاریوں کے لیے مذہب کی قید رکھی نہیں ہے۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل بات پہ بلند ہو گئے، اور جو پیچھے بیٹھے ہیں اپنے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ میرے مولا آپ کو سلامت، مولا آپ کو سلامت، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا کریم ہے حسین۔ آپ لوگوں کو داد دینے سے کسی نے روکا نہیں ہے، آپ لوگ بھی داد دے سکتے ہیں جو یہاں بیٹھے۔ اکیلا سر ایسے ہی بولتے رہیے گا، حسین واحد ایسا کریم ہے جس نے اپنے دروازے پر آنے والے سوالیوں کے لیے مذہب کی قید رکھی۔ جس بادشاہ کو حسین کہتے ہیں اس بادشاہ نے کبھی نہیں پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو، تمہارا مذہب کیا ہے، رنگ کیا ہے، زبان کیا ہے، ذات کیا ہے، برادری کیا ہے، علاقہ کیا ہے۔ بلکہ اس اتنے بڑے مجمع میں جو لوگ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال یا زندگی میں کبھی ابرار حسن صاحب نجف سے کربلا پیدل چل چکے ہیں، میں کہتا ہوں ان کے ہاتھ بے ساختہ اٹھیں گے۔ 2 سال سے ہم لوگ بھی مشی ساتھ کر رہے ہیں نا، زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ اس سال بھی نجف سے کربلا پیدل ساتھ چلیں گے۔ جو نہیں گئے وہ اس جملے پر ابھی جھولیاں پھیلا کر زواری مانگیے گا، میرے مولا اگر عطا کریں تو نجف سے کربلا پیدل چلیے گا اور پھر جملہ سمجھیے گا اور پھر میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ دوسری بار کہہ رہا ہوں رکھیے میرے سر پہ قرآن۔ میں کچھ نہیں تو زمین کے 3 کونوں پہ جا کر امام حسین کا ذکر کر کے آ چکا ہوں۔ میں نے انکل جی ان گناہگار آنکھوں سے دنیا کی بڑی بڑی NGOs دیکھی ہیں، بڑی بڑی فاؤنڈیشنز دیکھی ہیں، میں نے بڑے سے بڑے فلاحی ادارے دیکھے ہیں، لیکن آپ یقین کریں گے میں نے بڑی سے بڑی NGO کے دسترخوان پر بھی کھانا کم پڑتے دیکھا ہے اور لوگوں کو بھوکے پیٹ اٹھتے دیکھا ہے۔ مجھے خدا کی وحدانیت کی قسم ہے، اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا سخی ہے حسین جس کے دروازے پر نہیں، جس کی راہوں میں جو سوچو وہ اگلے قدم پہ مل جاتا۔ وہ پیچھے والے اپنے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ تھوڑا بولیے میرے ساتھ۔ جو سوچو یہ جن بھائیوں نے موبائل اٹھا رکھے ہیں اگر وہ بنام امام حسین اپنے فون نیچے رکھ دیں گے نا تو وہ خود بھی غور سے مجلس سنیں گے۔ جنہوں نے موبائل اٹھائے میں بنام امام حسین اگر فرش ازا کا تقدس برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو موبائل بند کر کے رکھ دیں۔ حسین جس بادشاہ کو کہتے ہیں اس کے دروازے پہ نہیں، اس کے راہوں میں راستوں میں جو سوچو اگلے قدم پہ مل جاتا ہے۔ میں نے دنیا کی ہر رنگ، ہر نسل، ہر قوم کا بندہ دیکھا ہے، میں نے ہر مذہب کے لوگ دیکھے ہیں، میں نے ان کی زبان پہ فقط ایک لفظ دیکھا ہے، حسین حسین حسین۔ اب وہ لوگ ارے ہوتی ہوں گی یہ شیعہ سنی کی اصطلاحیں اور اختراعیں، میں نہیں مانتا۔ ڈاکٹر قلب صادق صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ مذہب بندوں نے بنائے ہیں، دین اللہ نے بنایا ہے۔ یہ سامنے بیٹھنا میرے بھائی بہت آسان کام ہے اور یہاں کے تقاضے پورے کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اگر آپ بیٹھ گئے ہیں نا تو کوشش کر کے اپنا ہاتھ اٹھاتے آئیے گا،
ورنہ معذرت کے ساتھ اگر میری بات بور کر رہی ہے تو آپ بالکل ریسٹ بھی کر سکتے ہیں. ہر بندہ ہر بات کا خریدار نہیں ہوتا اور ہر بات ہر بندے کے حصے میں نصیب میں آتی بھی نہیں ہے. شیعہ سنی والی پروننسیشنز ہوتی ہوں گی کربلا سے پہلے. جس بادشاہ کو حسین کہتے ہیں جب وہ اپنے قدم جس جگہ پہ رکھتا ہے نا وہاں شیعہ سنی پیچھے رہ جاتے ہیں. امام حسین کے قدم جمانے کے بعد دو گروپ جنم لیتے ہیں. ایک گروپ کو حسینی کہتے ہیں, دوسرے کو یزیدی کہتے ہیں. گروپ جنم لیتے ہیں ابرار صاحب, ایک گروپ کو حسینی کہتے ہیں, ایک گروپ کو یزیدی کہتے ہیں. جس علامہ یا جس مولانا کو آپ لوگ فالو کرتے ہیں, جس کے آپ فین ہیں, یا جس کی تقریر آپ کو پسند آتی ہے, رکھیے گا اس کے سر پہ قرآن اور اس سے جا کر پوچھئے گا 1400 کچھ 1400 کچھ سال پہلے جب علی کے لال میرے مولا کربلا شیعوں کے لیے نہیں گئے تھے, حسین کربلا انسانیت کے لیے گئے تھے. واقعہ کربلا 10 محرم کے بعد دو چہرے دنیا نے دیکھے ہیں. ایک چہرے کو حسینی چہرہ کہتے ہیں, دوسرے چہرے کو یزیدی چہرہ کہتے ہیں. دو گروپ دنیا میں نمودار ہو گئے, ایک گروپ کو حسینی کہتے ہیں, دوسرے کو یزیدی کہتے ہیں. کربلا سے لے کر آج تک 1400 کچھ سال تک وہ جو دو گروپ کربلا کے بعد چلے تھے جو نمودار ہوئے تھے وہ آپ کو آج کراچی تک بھی نظر آئیں گے. نگاہ دوڑا کر دیکھیے آپ کو یزیدی بھی نظر آئیں گے, نگاہ دوڑا کر دیکھیے آپ کو حسینی بھی نظر آئیں گے. میرے بھائی سر نہیں ہلانا, ہاتھ اٹھانا, میں مجلس نہیں پڑھ رہا, میں احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہوں. حسینی بھی نظر آئیں گے. یہ دونوں گروپ کربلا سے چلے تھے, دونوں لشکر کربلا سے چلے تھے. یزیدی اپنے حساب سے زندگی جی رہے ہیں, حسینی اپنے تربیت کے مطابق زندگی جی رہے ہیں, لیکن دونوں کے زندگی گزارنے میں فرق. ہاتھ اٹھیں تو آخری صف تک اٹھیں, نہیں اٹھنے تو کوئی بھی ہاتھ نہ اٹھائے. یزیدی بھی جی رہے ہیں, حسینی بھی جی رہے ہیں, لیکن دونوں کے جینے میں فرق ہے. عزت حسین کی قسم فرق یہ ہے کہ سارا سال یزیدیت زور لگاتی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ حسینی کتنے گھٹ گئے ہیں, صرف 10 دن لگتے ہیں امام حسین کو یہ بتانے میں کہ حسینی کتنے بڑھ گئے.